الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہماری نسلیں، اور الحمدللہ اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنا ہے، کیا احتیاطیں رکھنی ہیں، اور کن کن پہلوؤں کو ہمیں سر فہرست لینا ہے، کیا انداز ہو، کیا معاملہ ہو، الحمدللہ بالتفصیل اس پر گفتگو جاری ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک بھی پہنچ رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کرنے کی، نسلوں کو سنوارنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ٹاپک کی طرف بڑھوں اور مزید اپنے اس پروگرام کو آگے لے کر چلوں جو سیریز وائز ہم لے کر چل رہے ہیں ہماری نسلیں، درود پاک کی فضیلت سن لیجئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے اس سال بھی ہمیں ماہ ربیع النور جیسا عظیم مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا عطا فرمایا ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنا چاہا، آپ کی تخلیق تو یوں سمجھے کہ سب سے پہلے ہو چکی تھی۔ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، او کما قال۔ تو جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ربیع النور کا انتخاب فرمایا، ربیع النور شریف کا انتخاب فرمایا، اور اس میں بھی بالخصوص وہ 12ویں شب تھی، اور شب جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، صبح بہارا تھی، اور اللہ پاک نے ان گھڑیوں کا انتخاب فرمایا جس گھڑیوں کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، یعنی جہاں محبوب کی عشق کی بات ہو اور محبوب کے زمانے کی بات ہو، ان کی عادت و اطوار کی بات ہو، وہاں رضا کا قلم نہ چلے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہماری سعادت مندی ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع النور شریف حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر عاشق رسول الحمدللہ پورے ہی سال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتا ہی جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہی رہتا ہے، لیکن بالخصوص ماہ ربیع النور شریف میں یہ سلسلہ ہمارا مزید بڑھ جانا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں، ان کی صحت میں، ان کی عمر میں، ان کے کمالات میں، درجات میں، کرامات میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ ایسے عاشق رسول ہیں کہ عاشق درود بھی ہیں الحمدللہ۔ آپ نے اپنا ایک رسالہ عطا فرمایا ہے نیک اعمال کا، اس میں بھی ترغیب دلائی ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ کہ آپ نے درود پاک پڑھا، اور الحمدللہ جو ماہ میلاد جاری ہے اس میں تو آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن، ہر عاشق رسول ایک دن میں کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ پورے مہینے میں انشاءاللہ الکریم ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا یوں سلسلہ ہو جائے گا، اور اللہ پاک جس کو توفیق دے تو مزید اس میں وہ اضافہ کر لیں انشاءاللہ الکریم۔ جتنا زیادہ اضافہ کریں گے اتنی ہی برکتیں ہمیں ملے گی۔ تو فضیلت بھی سن لیجئے اور نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ
درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا جو 1200 مرتبہ یہاں درود پاک پڑھ لے گا، جیسا کہ امیر اہل سنت نے نیت کروائی اور ذہن دیا، تو گویا یہ فضیلت پانے میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم مختلف روایتیں پڑھتے ہیں نا، ایف جین چینل کے ناظرین سنتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ یعنی 1 مرتبہ پڑھا تو اس کے لیے یہ فضیلت، پھر 10 مرتبہ پڑھا تو یہ فضیلت، پھر 50 مرتبہ پڑھا تو یہ فضیلت، پھر جناب اس نے 500 مرتبہ پڑھا تو یہ فضیلت، پھر 1000 مرتبہ پڑھا تو یہ فضیلت۔ تو علماء نے یہ بھی بتایا، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جو 1000 مرتبہ پڑھ لے گا نا تو اس کو 1 مرتبہ پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی ملے گی، جو 50 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے وہ بھی ملے گی، جو 500 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے وہ بھی ملے گی۔ تو 1000 میں جتنے بھی وہاں پر نمبر بتائے گئے ہیں اور اس پر فضیلتوں کو بیان کیا گیا، الحمدللہ وہ تمام کی تمام فضیلتیں اس کو ملے گی۔ اور اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک جس کو جیسا عطا فرمائے، ثواب دینا اس کے ذمے پر ہے، الحمدللہ وہ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیوں پر جزا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر اتنی ساری فضیلتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول بھی ہو، گناہوں کی معافی بھی ملے، درجات بھی بلند ہوں، جناب عذاب نار سے حفاظت بھی ہو جائے، شفاعت مصطفیٰ بھی مل جائے، سایہ عرش بھی مل جائے، اور بھی کیسی کیسی فضیلتیں ہیں۔ تو جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم یہ سب ہمیں ملتی رہا کرے گی۔ تو نیت کر لیجئے اور آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو ایف جین چینل کے ناظرین ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ آپ تنہا نہ شامل رہیں بلکہ اپنے دوست و احباب میں بھی آپ ثواب کی نیت سے لنک فارورڈ کر دیجئے، اپنے گروپس میں اس کو شیئر کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں گھروں میں ہمیں بیٹھ کر سن رہے ہیں، سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ ایک مختصر سے وقت کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ الکریم امید کرتا ہوں کہ بہترین باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج جو میرا عنوان ہے، جو میرا ٹاپک ہے، وہ ہے سیرت مصطفیٰ اور بچوں کی تربیت۔ ویسے تو چنندہ طور پہ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں ہی میں نے کچھ نہ کچھ احادیث پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ ماہ ربیع النور شریف جاری ہے اور چند ایک حکمتوں کے پیش نظر بھی اس عنوان کا میں نے انتخاب کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دونوں نظریوں سے، یعنی بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے کہ ایک باپ کا، ایک ماں کا، یہ جو بڑے ہیں ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بھی سیرت نبوی میں موجود، پلس یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کی کتنی حاجت ہے، یہ بھی انشاءاللہ الکریم اس پر بھی میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا اہم کردار ہے۔ یہ آئیڈیل ہے، اور یہ آئیڈیل صرف بچوں کے لیے نہیں، صرف پیرنٹس کے لیے نہیں، صرف جناب کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا، بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ جس بھی نظریے سے بندہ تربیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی کام سے تعلق رکھتا ہے، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے وہ تربیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ چند باتیں میں آپ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور عمل کی نیت فرمائیے گا۔ یہاں پر چند روایتیں میں وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو ایک محبت بھرا انداز تھا اور جو تربیت کا انداز تھا، میں ذرا آج خالصتاً اس کو رکھنا چاہوں گا اور پھر انشاءاللہ الکریم میں چند مدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
یہاں میرے سامنے روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے مروی ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلا پھل پیش کیا جاتا، کسی بھی سیزن کا پہلا پھل پیش کیا جاتا، تو آپ فرماتے یا الہی ہمارے مدینے، ہمارے پھلوں اور ہمارے مد اور سع میں برکت در برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آپ دعا فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی نیا پھل جو اس سیزن کا تھا وہ آتا تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہ ہمارے مدینے، ہمارے پھلوں اور ہمارے مد اور سع میں برکت در برکت عطا فرما۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا تو ہو گئی، پھر یہ کرتے وہ پھل وہاں موجود بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو آپ جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ پھل بچوں میں بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو بڑی پیاری بات یہ لکھی ہے کہ جب کوئی نیا پھل آئے تو اپنے بچوں کو کھلائیں کہ نئے کو نیا مناسب ہے۔ پھل وغیرہ بانٹنے میں پہلے بیٹیوں کو دیجئے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے خوش کرے گا۔ تو یہ بھی سمجھے کہ ایک اچھوتا پہلو ہے جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نئے پھل آنے پر دعا کرنا، پھر بچوں میں اس پھل کو تقسیم کرنا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ میں یعنی یوں سمجھے کہ یہ پرسنٹیج بہت کم ہوں گے، کیونکہ والدین تو بچوں کے لیے نچھاور رہتے ہیں، یا پھر کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں ہے پیسہ تو کیا بچوں کو کھلائیں، نہیں ہے پیسہ بچوں کے لیے کیا لائیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ حالات بھی ہیں، مہنگائی بھی اپنی جگہ پر حالات توڑ رہی ہیں، اور پریشان ہمارے یہاں پر لوگ نظر آتے ہیں۔ مہنگائی بھی اپنی جگہ ہے، مال کا نہ ہونا اپنی جگہ ہے، بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے، بعض اوقات ایک عادت لگ جاتی ہے، ایک بیماری لگ جاتی ہے بخل کی، کنجوسی۔ اور وہ کنجوس جو ہوتا ہے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ ہی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ بس اس کی ایک دھن ہوتی ہے کہ میں مال جمع کر لوں، میرا بینک بیلنس جو ہے وہ اتنا ہے تو اتنا ہو جائے۔ اس کو کل کی فکر ستا رہی ہوتی ہے، وہ جناب کل کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس نے دیکھا ہی نہیں، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل آنے والا ہے۔ اب وہ کنجوسی کی گویا کہ عادت میں، بیماری میں ایسا پھنسا ہوتا ہے کہ وہ کل کو دیکھنے کے لیے کہ اس کا کل اچھا ہو، وہ اپنے آج کو خراب کر لیتا ہے، جو اس کا حال ہے اس کو خراب کر لیتا ہے۔ تو بچے بعض اوقات وہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بچے بول پڑتے ہیں، وہ دیکھو ابو پڑوسی کے جو میرا فرینڈ ہے، جو میرا بچہ ہے، اس کے ابو اس کے لیے اتنی اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں، اس کے لیے کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں، آپ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بیٹا ٹائم نہیں تھا، وہ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کو ہر دن ہر چیز لے جانا فرض یا واجب ہے، لیکن ایک پہلو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو بچوں کے ساتھ ایک حسن اخلاق کا سلسلہ، کی بچوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو، اپنی فیملی پر بندہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے جو ضروریات کے سلسلے ہیں، جناب کبھی گیا تو راستے سے گزر رہا ہے تو کچھ فروٹس لے لیے، ٹھیک ہے جی، اگر ہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے کہ جناب وہ لے رہا ہے تو وہ لیتے ہوئے جائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی یعنی وائف کے لیے بھی لیتے ہوئے جائیں۔ جی ہاں بالکل، یہ میں نے عرض کیا کہ گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور بالیقین اپنے والدین کے لیے بھی لے کر جائے اگر اللہ پاک نے اتنی وسعت دی ہے تو، یا کبھی والدین کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی اپنی وائف کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی عجیب سی جو ہے وہ ہمارے یہاں پر چیزیں ہونے لگتی ہیں، اور کہیں کہیں پر ایسا ماحول ایک کریٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب بیوی کو کھلانا نہیں، ہاں ماں باپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں آپ دو لیکن اپنی بیوی بچوں کو نہ دو۔ تو ایسے بھی کیسے سامنے آتے ہیں کہ جناب ہمیں اس پر یہ پریشر کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم پر خرچ کرو، لیکن اپنی بیوی بچوں پر اتنا زیادہ کیوں لٹا رہے ہو، کیوں خرچ کر رہے ہو۔
تو جو ایسے والدین ہیں جن کے بچے شادی شدہ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر وہ کھلا رہا ہے، اگر وہ کچھ خرچ کر رہا ہے تو کرنے دو نا یار، بیوی ہے اس کا بھی دل ہے، اس کے جو بچے ہیں ان کا بھی دل ہے، اگر وہ آپ کے بھی حق پورے کر رہا ہے ان کے بھی کر رہا ہے، یا سب کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہے تو سب کو ساتھ میں لے کر پلیز اس کو چلنے دیجیے۔ میں تھوڑا اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، لیکن چونکہ بات ہے اہم، اور ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا کہ جو اس سمجھے کہ اس شکایت میں لگا رہتا ہے کہ نہیں یار ہم کچھ لے جا نہیں سکتے۔ اچھا پھر جناب کیونکہ بیوی صاحبہ نے بھی کہا ہے اور کھلانا بھی ہے لے جانا بھی ہے، تو پھر کبھی چھپا چھپا کر لے جانے کی ترکیب ہوتی ہے کہ جناب چلیں کسی کو دکھائی نہ دے گھر میں اور لے جائیں۔ اچھا پھر اس میں کئی سارے چٹکلے بھی ہو جاتے ہیں، جو مجھے ابھی ایک ذہن میں آ رہا ہے، کسی نے بتایا تھا، اور وہ تھا کچھ یوں کہ جناب گھر سے کال آیا کہ میرے لیے کچھ لے کر آئیے گا، تو اس نے کہا کہ اب کیا کروں، سارے لوگ نیچے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے سامنے لے جاؤں گا تو سب کہیں گے کہ ہمیں بھی کھلاؤ۔ اب اس کو لے جانا تھا اپنی وائف کے لیے، اس نے جناب پھر کہا کہ چلیں لے جاتا ہوں، تھوڑا لے جاتا ہوں تاکہ لے جانے میں آسانی رہے، لیکن وہ تھوڑا بھی پھر زیادہ ہی تھا، دکھ جاتا۔ اب بیچارے کے پاس پیسے بھی نہیں، وہ سب کے لیے لے بھی نہیں جا سکتا، تو پھر جناب وہ گھر کے قریب گیا، اور اس کا جو روم تھا، کمرہ خاص تھا، وہ 2nd فلور پہ تھا، تو اس نے نیچے سے ہی جناب وہ جو بھی اس کا پیکٹ تھا وہ اس نے پھینک دیا، اور وہ پھر سارے لوگوں کے جو درمیان اس کے دیگر گھر والے تھے ان کے ساتھ میں نیچے بیٹھا اور اوپر گیا۔ پھر اپنی وائف سے پوچھا کہ وہ میں نے نیچے سے ایک پیکٹ پھینکا تھا تم نے لے لیا؟ کہا یہاں تو کوئی پیکٹ نہیں آیا۔ کہا کہ نہیں میں نے پھینکا تھا۔ جب وہ تھوڑا سا باہر نکلا اور اوپر جب اس نے دیکھا تو بلی اپنا کام کر رہی تھی، یعنی وہ پیکٹ اس نے جو پھینکا تھا اس کی وائف تک تو نہیں پہنچا، لیکن بلی کی پہنچ اس تک ضرور ہو گئی۔ تو بہرحال ایسے بھی پھر سلسلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی تنگی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ہمارا بیٹا ہے وہ اس طرح چھپ چھپ کر اپنے بچوں کے لیے خرچ کرنے لگے، اپنی وائف کے لیے خرچ کرے۔ ایک دم ایک فرینڈلی ایک ماحول ہو کہ بیٹا سب کی خیر خواہی کا خیال رکھیں، سب کے لیے اہتمام کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس طرح گھر میں بہت آپس میں محبت اور اتفاق کا ماحول رہے گا۔ تو اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا سلسلہ، اس میں کنجوسی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو میں نے روایت بیان کی وہ یہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کتنا سہانا تھا، کتنا سونا تھا، کتنا بہترین تھا۔ آپ سماعت کیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے، جس سے بچوں کی دل جوئی کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی سامان ہوتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پلیٹ میں کبھی ادھر پڑتا کبھی ادھر پڑتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے، محسوس ہی نہیں ہوا کہ غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے، یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلامو، اے بچے، سم اللہ، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّ يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے لیے سیرت مصطفیٰ سے کہ غلطی اگر ہو رہی ہے کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اچھا ان کی یہاں پر جو ایک غلطی تھی وہ کیا تھی کہ وہ کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ ڈالتے کبھی ادھر ہاتھ ڈالتے، ٹھیک ہے جی رام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاح کرنے کا انداز جب اختیار کیا، آپ نے شروعات کی، تو فوراً یہ نہیں کہا بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، ادھر ادھر ہاتھ نہیں کرتے، ایسے کھاؤ چپ چاپ سے، جیسے کہ ہمارے یہاں پر بعض اوقات انداز ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کو بول دیا، اور وہ بالکل اس بچے کے دل پر لگ رہی ہوتی ہے نا کہ یار یہ مطلب کیسے بول رہے ہیں ہمیں، بچہ ہے وہ ریئیکشن نہیں دے گا کہ چلے میرا باپ ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں کرے گا، سوچ رہا ہوگا، اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پھر بچے ضدی ہو جاتے ہیں، میں تو ایسے ہی کھاؤں گا، میں تو ایسے ہی کروں گا۔ پیار بھرا انداز اگر یہ اپنا لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سمجھانا چاہا
کہ وہ پلیٹ میں سے ادھر ادھر ہاتھ ڈال کر کھا رہے ہیں تو ان کی اصلاح کرنے میں انداز اور الفاظ کا انتخاب کتنا خوبصورت، کہ پہلے یہ کہا کہ بیٹا جب بھی کھانا شروع کرو تو بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لو، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جو غلطی تھی اس کو تیسرے جملے میں بیان فرمایا۔ تو یہ خوبصورت ہمیں مدنی پھول سننے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کی غلطی پر اصلاح کریں نا، ڈائریکٹلی اس کی غلطی کو نوٹ نہ کروائیں کہ جناب تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ بہت لمبی نہیں کرنا ہوتی، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن مؤثر اصلاح یہ ہے کہ جب کسی غلطی کرنے والے کی اصلاح کی جائے تو اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کیا جائے۔ کسی نے غلطی کی ہے، یار آپ نے نا ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھا کیا ہے، آپ نے یہ انداز اختیار کیا، یہ بھی کمال کا تھا، بیٹا تم نے یہ کیا نا بڑا کمال کا تھا، لیکن بیٹا اگر اس چیز کا خیال رکھتے نا تو اور اچھا ہو جاتا۔ غلطی بھی بیان ہو گئی اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی، یعنی آپ نے تعریف کر کے پہلے اس کا دل بڑا کر دیا، پھر آپ نے غلطی بتائی تو انشاءاللہ الکریم وہ محسوس بھی نہیں کرے گا اور وہ آپ کی اصلاح کو قبول کر لے گا۔ یہ انداز اپنائیں گے انشاءاللہ الکریم جو سیرت مصطفیٰ سے ہمیں ملا ہے۔ اسی طرح مزید سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کتنا پیارا ہوا کرتا تھا بچوں کے ساتھ، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور سے اس کی تحنیک یعنی گھٹی فرمائی اور اس بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام کی عادت طیبہ یہ تھی کہ کسی کے گھر میں بھی ولادت ہوتی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، آپ بچے کو لیتے، اسے چومتے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ اسی طرح جب بعض دفعات دوران نماز بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف یعنی کمی فرما دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خالد کو بلایا، بذات خود اس لڑکی کو خصوصی قمیض پہنائی اور فرمایا اس وقت تک پہنو کہ یہ پرانی ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے اس پر پانی بہا کر صاف کر لیا، یعنی پاک کرنے کے طریقے پر آپ نے گویا کہ پاک کر لیا۔ بچے کو نہیں جناب جھڑکا یا جناب جو ایک غسیلہ ایک انداز ہوتا ہے وہ انداز آپ نے نہیں اپنایا۔ یعنی کتنی پیاری بات سیرت مصطفیٰ سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ بچوں کے ساتھ جناب وہ غصے والا انداز ہونا، بات بات پر چیخنا، بات بات پر چلانا، یہ نہیں مناسب، بلکہ سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلو ہمیں لینا چاہیے کہ بچے ہوتے ہیں، بچے ہی نہیں شرارت کریں گے تو کون کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور یہ تو کمال کا سیرت مصطفیٰ سے ہمیں تربیت کا پہلو ملا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دیکھتے کہ کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے تو اپنی نماز میں تخفیف فرما دیتے، کیونکہ آپ امامت کے مصلی پر ہوتے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی آپ کے پیچھے ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، تو آپ نماز تخفیف کیوں فرماتے؟ ہو سکتا ہے کہ پیچھے صف میں اس بچے کے والد ہوں، اور چونکہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تو عورتیں بھی جماعت کے ساتھ میں نماز ادا فرماتی تھیں، پھر ایک وقت کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کچھ حکمتوں کے پیش نظر، تو بہرحال آپ نماز میں تخفیف فرما دیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو، بچوں کو جو ہے وہ اگر ضرورت ہو تو ان کی ماں یا ان کے باپ ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ کتنا پیارا انداز ہے۔ آپ ذرا اس کو یوں لیجئے کہ بچہ گھر میں رو رہا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی اہم عبادت میں تخفیف فرما دے رہے ہیں، لیکن بچہ رو رہا ہے، ماں موبائل نہیں چھوڑ رہی، بچہ رو رہا ہے، بچے کو ضرورت ہے، اور جناب باپ جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بچہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ابو سے لپٹ جائے، بچہ چاہ رہا ہے وہ اپنی ماں سے لپٹ جائے، لیکن ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے، ماں کو نہیں فکر، ماں کو نہیں پرواہ، بچے کے کپڑے جو ہے وہ گندے ہیں، وہ چڑچڑا پن کر رہا ہے، جناب کبھی اس کے
پاؤں جو ہے وہ گندے ہیں تو کبھی اس کا جو چہرہ ہے وہ دودھ کی وجہ سے کچھ چیزیں کھانے کی وجہ سے گندا ہے، ماں نے چھوڑ دینا ہے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، بعض اوقات ان چیزوں سے بچوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ میں اور بھی بہت ساری مثال ہے، اور جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری باتوں کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور ایکسیپٹ کریں گے کہ آج بچوں کی تربیت میں رکاوٹ جو ماؤں کے پاس آئی ہیں اور ہمارے جو والدین ہیں ان کے پاس، والد صاحب کے پاس آئی ہے، وہ موبائل بہت بڑی چیز ہے۔ یقین جانیں موبائل بہت بڑی چیز ہے کہ بعض اوقات تکلیف پہنچ رہی ہے بچوں کو۔ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ ماں موبائل میں ہے اور بچہ پانی کے ٹینک میں گر گیا، ماں موبائل میں ہے اور بچہ جناب وہ ریل کی پٹری پر گر گیا، اور ٹرین آئی اور بیچارہ ختم ہو گیا، اس کی گاڑی کی سمیت۔ ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہے، نیوز میں آئے دن آپ دیکھیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو تکلیف پہنچ رہی، بچے کی سیفٹی کے لیے آپ نے کتنی نظریں رکھی ہیں؟ اس طرح کی بے احتیاطیاں اور اس طرح کی مصروفیات کی جو بچوں کو براہ راست تکلیف پہنچانے والی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز کہ نماز ہی میں تخفیف فرما دینا، یہ ہمارے لیے بہترین تربیت کا ایک مدنی پھول ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک چڑیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو عمیر سے فرمانے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر تمہاری چڑیاں کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغولیت و مصروفیت کے باوجود صحابہ اکرام کی اولاد کے ساتھ نرمی، محبت، انسیت اور الفت کا معاملہ فرماتے، انہیں خوش کرنے کی ترکیبیں اپناتے، ان کے پرندوں کے متعلق استفسار فرماتے، پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کردہ اس محبت بھرے جملے سے فقہاء کرام نے کئی مسائل جو ہے وہ اخذ کیے ہیں۔ مزید سنیے، حضرت اقرا بن حابس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو چوم رہے ہیں، یہ دیکھ کر کہنے لگا، حضور میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرے بچوں کے ساتھ بھی جو محبت کا انداز تھا، یہ کمال کا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایک جگہ سے محبت نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اگر دوسری طرف سے محبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جوائنٹ فیملی میں جو عموماً رہتے ہیں، یہ مثال ان کے لیے بڑی مفید ہوں گی کہ چلیں کبھی والد صاحب نے توجہ نہیں دی، حالانکہ ان کی بڑی اہم ذمہ داری تھی، تقاضا تھا، لیکن کبھی مزاج ایسا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، گھر کے دیگر جو افراد ہیں جیسے اس کے چچا ہیں، بڑے ابو ہیں، گھر کی دیگر اسلامی بہنیں ہیں، اگر وہ ان بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، کبھی ان کو جناب طور طریقے سمجھا دیے گئے، ان کے ساتھ شفقت والا ماحول رکھا، انداز رکھا، تو اس کی بھی برکتیں ہمیں ملا کرتی ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، بلکہ جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت بھرا سلوک کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب میرے بچے کو مارا ہے تو مار کھا کے کیوں آیا، تجھے بھی جناب اس کو مارنا چاہیے تھا۔ ہاں، اس طرح کی چیزیں کروانا اور یہ اس طرح کے جو عادات جو اس طرح کی ہوا کرتی ہے تو یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بھی کئی ساری میرے پاس یہاں مثالیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس قدر پیارا گویا کہ انداز فرماتے تھے۔ میں یہاں یہ روایت بیان کر کے مزید انشاءاللہ کچھ مدنی پھول جو میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر نہ تو کبھی آپ مجھ پر ناراض ہوئے اور نہ کبھی مجھے ڈانٹا، بلکہ یہ بھی نہ فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا۔ 10 سال کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا، 10 سال گزارے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا یا یہ کیوں کیا۔ یہ انداز، یہ محبت بھرا انداز دنیا میں آپ کہاں سے لائیں گے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اولاد کی تربیت کرنے کے متعلق بہترین رہنما ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پڑھیں اور اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ کی تعلیم دیں، سیرت مصطفیٰ ان کے سامنے بیان کریں۔ اور مکتبۃ المدینہ پر کتابیں موجود ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ پر اگر آپ جائیں گے، اس کا وزٹ کریں گے، تو سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی، آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ کتابیں انشاءاللہ الکریم آپ کو ملیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت سیرت مصطفیٰ کے سائے میں کریں اور ان کو سیرت مصطفیٰ پڑھائیں، ان کے نصاب میں، ان کے سلیبس میں شامل کریں۔ لیکن بڑی محرومی کی بات ہے، ہم نے اپنے بچوں کے سلیبس میں دیکھا کہ بڑے بڑے جناب دنیا دار لوگوں کی سیرت کو اس نے پڑھا ہے کہ یہ سکسیسفل ہے جناب، یہ اتنا بڑا رائٹر تھا، یہ اتنا بڑا فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، یہ اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس نے یہ چیزیں ایجاد کی، اس نے وہ چیزیں ایجاد کی۔ ٹھیک ہے، جنرل معلومات۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں گئی؟ کیا آپ کے بچے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے؟ آپ بتائیں نا اپنے بچوں کو، آپ بتائیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی۔ وہ تھے جن کے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے کیسی شان اور عظمت والا ان کو بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو مختار کل بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بتائیں اپنے بچوں کو۔ ابھی تو ایام چل رہے ہیں الحمدللہ ماہ میلاد کے، تو نیت شامل تھی کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت پاک کیوں نہ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو سیرت رسول عربی کیوں نہ سنائیں، ان کو کیوں پڑھنے کا ذہن نہ دیں۔ بتائیں نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کے والد گرامی کا نام کیا ہے۔ بعض اوقات بندہ پوری ہسٹری بتا دیتا ہے کسی شخص کی، لیکن کیا ہمیں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے والد کون تھے، ان کے والد کے والد کون تھے، ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بچپن کے معاملات بتائیں نا اپنے بچوں کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ادائیں کیسی تھی کہ آپ اپنے جھولے میں ہوتے اور چاند سے کھیل رہے ہوتے۔ بتائیں نا اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح بچپن میں بھی اللہ پاک نے ان کو خطاؤں سے گویا کہ محفوظ رکھا۔ انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطائیں گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، سنی کیا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، ان کی جوانی کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی ریاضتیں کیسی تھیں، ان کا حسن اخلاق کیسا تھا۔ اپنے بچوں کو بیٹھ کر درس دیجئے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اتنا بہترین تھا کہ جو جتنے زیادہ برے انداز میں ان کے ساتھ پیش آتا اتنا ہی زیادہ ان کا حلم بڑھتا جاتا، اتنی ہی زیادہ یہ حسن اخلاق سے پیش آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیں کہ یہ آقا سخی آقا تھے، سخاوت کرنے والے تھے، یہ غریبوں سے محبت کرنے والے تھے، یہ یتیموں سے محبت کرنے والے تھے، یہ بے سہارا کے سہارا تھے، یہ غمزدوں کے غموں کو دور کرنے والے تھے، یہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے تھے۔ ہاں بیٹا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، یہ فکر امت میں راتوں کو روتے تھے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو حضور ہمیں ملے ہیں نا، جن کی امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، بیٹا یہ ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر روتے تھے، ہماری شفاعت کی گویا کی خیرات مانگتے تھے۔ ان کو بتائیں آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی بتائیں کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کو، ویسے تو نبیوں کی دعا قبول ہی قبول ہے، لیکن ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا کی گئی کہ جو
بولتے نا جس کی قبولیت میں تو کچھ بھی کلام نہیں ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔ تمام انبیاء نے اپنے امتیوں کے لیے وہ دعا دنیا ہی میں کر لی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے پیار کا اظہار فرمایا اور آپ نے اس دعا کو مؤخر فرمایا قیامت کے لیے، کہ جب قیامت آئیں گی اور میرے امتی گویا کہ اللہ پاک یوں سمجھیے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، وہ عجیب و غریب کیفیات میں ہوں گے، وہاں میں دعا کروں گا اور اپنے امتیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، وہاں میں شفاعت کی دعا کروں گا۔ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ بتائیے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز کیا تھا، کیوں ہی کسی کو فالو کریں۔ ہمارے یہاں سنتوں کو مٹا کر جو کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں مغربی تہذیب جو چھا رہی ہیں، پھر ایک مسلمان کہیں کہ جناب ہم کامیاب ہو جائیں، میرا بچہ میرا اطاعت گزار بن جائے، میرے بچے میرے فرما بردار ہو جائے، وفادار ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کو مغربی تہذیب سکھائی ہے، آپ نے اس کو غیروں کے طور طریقے سکھائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم ہی نہیں دی، سیرت پاک بیان ہی نہیں کی، ان کو کبھی پڑھنے کا ذہن ہی نہیں دیا۔ کہاں سے وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے یا گویا کہ وہ اچھی نسل میں شامل کیے جائیں گے؟ نہ ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی۔ تو معیار اچھی نسلوں کا واحد یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر چاہتے ہیں کہ نسلیں بچ جائیں، ہماری فرما بردار ہو جائیں، نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، ایون کہ ایک اچھا گھر میں رہنے والا فرد شمار کیا جائے، ایک اچھا شہری بن جائے، ایک اچھا ملکی بن جائے، وطن سے محبت کرنے والا ہو، وطن کا وفادار ہو، وطن کا غدار نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا تو یہ بھی اس کو درس دیا جائے گا کہ ملک سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا وہ انداز نہ دیکھا؟ جب سیرت آپ بیان کریں گے تو کیا یہ بات بیان نہ کریں گے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو بار بار پلٹ پلٹ کر مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے، اور انداز کیا تھا کہ اگر مجھے اہل مکہ اس شہر سے باہر نہ نکالتے تو میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ سے والہانہ محبت تھی، مدینہ کے فضائل آپ نے بیان فرمایا، تو الحمدللہ مسلمان کے دل میں اپنے ملک کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، ملک کا وفادار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تو گویا کہ ایک نصاب، اسلامی نصاب میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ہمیں جہاں رہنا ہے اس زمین کا وفادار بن کے رہنا ہے۔ تو یہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ سیرت پاک میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جناب عبادات کا انداز کیسا ہوگا تو جناب روزوں کا انداز کیسا ہوگا، نہ معاملات بھی شامل ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں دنیاوی تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، کن احتیاطوں کے ساتھ کرنی ہے، یہ سب کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہے۔ بتائیں نا اپنے بچوں کو، میں کتنا بیان کروں۔ چلنے کا طریقہ، بیٹا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز ایسا تھا، بولنے کا انداز، میٹھی میٹھی پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، ہاں سبحان اللہ، کی جو سنتا تو بس سنتا ہی چلا جاتا، اور جو چاہتا کہ لکھ لوں تو وہ لکھ لیتا۔ اتنا ٹھہر ٹھہر کر صاف و شفاف آپ کلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام جنہوں نے سنا اور کس طرح وہ یوں سمجھے کہ عشق و مستی کے عالم میں آ جاتے ہوں گے، وہ لکھا گیا نا سیرت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے، تو صحابہ اکرام اتنے ساکن ہو جاتے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے، گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، اتنی توجہ ہو جاتی ہے، گویا کہ پوری توجہ کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ تو گفتگو کا انداز ہمارے یہاں پر وہ جناب چیخو پکار مچی ہوئی ہے، ابے تبے بدتمیزی، چھوٹا بڑوں کو جناب تو تکار سے بول رہا ہے، ابے تبے معاذ اللہ گالیاں اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں۔ سکھائیں نا اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز کیسا تھا، سونے کا انداز کیسا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا ہمسایوں کے ساتھ انداز کیسا تھا۔ یہ سارے پہلوؤں پر ہمیں ایک فہرست جو سیرت رسول عربی میں ملتی ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، یہ بنا کر
ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم یہ سیرت رسول پاک کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں میں انشاءاللہ ایک حیرت انگیز تبدیلی پائیں گے۔ اور آج جو یہ شکایت ہے کہ جناب بچے ہمارے نہیں ہیں، بچے ہمارے مانتے نہیں ہیں، بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، بچیاں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، بچیاں نافرمان ہو رہی ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں وہ پہنچ رہی ہیں، کہاں کہاں کیا کیا جا کے کر رہی ہیں، جو ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جو آج بھی اگر ہم اپنے نصاب تعلیم میں شامل کر لیں تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، ان کو سنوار سکتے ہیں، ان کے اندر نکھار لا سکتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سیرت مصطفیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ الکریم پڑھائیں گے۔ تو انداز ایسا ہی ہو کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے کتاب حاصل کر لیں۔ اس طرح کے پروگرامز آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کے FGN چینل پر آپ سیرت مصطفیٰ، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پیارے آقا کی پیاری سیرت یہ پروگرام کرنے کی سعادت ملی تھی لاسٹ ایئر، بڑے پیارے انداز میں اس پروگرام میں سیرت رسول پاک کو بیان کیا گیا، وہ بھی آپ جو ہے وہ سننے کی ترغیب فرمائیں، اپنے بچوں کو آپ سنائیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رسالے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں تو آپ اس کو حاصل کر لیجئے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ روزانہ کا ایک ہدف دے دے کہ بچے آج 5 صفحہ آپ نے سیرت رسول پاک سے پڑھنے ہیں، اس کتاب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں، آپ اس سے کارکردگی لیں، انشاءاللہ الکریم جب وہ سیرت پاک کے یہ پہلوؤں کو پڑھتا چلا جائے گا، اپنے اندر تبدیلی حاصل کرتا چلا جائے گا۔ یقین جانیں میرے پاس پوری فہرست ہے، میں اپنوں کی مثالیں نہیں دے رہا، غیروں نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، ان کی سیرت کو آئیڈیل بنا کے غیروں نے دنیا میں ترقی کی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو، اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو ہے وہ ہم دعا بھی کر لیں گے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو انشاءاللہ یہ سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے تو عشق رسول پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر یہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں یہ جنت کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی، وایا مدینہ انشاءاللہ الکریم یہ جنت کے حقدار ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ان کو اپنے والدین کا فرما بردار اطاعت گزار بنائے۔ اور دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں، اب تک اولاد کی نعمت ان کو عطا نہیں ہوئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جل وعلا اس ماہ ربیع النور شریف کے صدقے میں ان کو صاحب اولاد بنائے، نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ الکریم پھر کچھ نئے تجربات، کچھ نئی چیزیں جو نسلوں کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے انشاءاللہ مفید ترین ثابت ہوں گی، لے کر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں